جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور وہ آ رہی ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور وہ ترازو آ رہا ہے اور وہ ترازو تمہیں تولے گا اور تمہارے ایک رائی کے دانے کے برابر اچھا یا برا تمہیں تول کے دکھا دے گا۔ دنیا کا کوئی ترازو ایسا نہیں ہے جو ایک رائی کو تول کے دکھائے۔ میرا رب کہتا ہے میں تیرے عمل کی ایک رائی اچھا یا برا تول کے دکھاؤں گا۔ لا ظلم اليوم فلا تظلم نفس شیئا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور اللہ کہے گا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم ھذا، میرے بندو تم فیصلہ آباد میں جو بھی کرتے رہے میں دیکھتا رہا۔ تم پاکستان کا تم نے حلیہ بگاڑ دیا، میں دیکھتا رہا۔ تم نے پتھروں کی پوجا کی، میں دیکھتا رہا۔ تم نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، میں دیکھتا رہا۔ تم نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، میں دیکھتا رہا۔ تم نے پتھروں کو اپنے ہاتھوں سے پتھر کے بت بنا کر اس کے آگے گرے پڑے ہیں، اس سے بھی کوئی بے عقلی کی انتہا ہو سکتی ہے، میں دیکھتا رہا۔ حسین شہید ہوئے، میں دیکھ رہا تھا۔ یزید غرا رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ شمر کتے کی طرح بھونک رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ حسین کی لاشیں پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے سر کو کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا جا رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے بیٹے معصوم عبداللہ 2 سال کی عمر کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا، میں دیکھ رہا تھا۔ میں سویا نہیں، میں غافل، سب دیکھ رہا تھا۔ لیکن انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، میری عادت ہے، میں رحیم ہوں، میں ایک دم نہیں پکڑتا، میں مہلت دیتا ہوں، میں مہلت دیتا ہوں۔ لیکن آج مہلت ختم، آج مہلت ختم ہو گئی۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں، بدماشو، زانیو، ظالمو، شرابیو، ڈاکو، قبضہ مافیا، ایک طرف ہو جاؤ۔ غریبوں کے حق کھانے والوں ایک طرف ہو جاؤ، پتھر کے پجاریوں ایک طرف ہو جاؤ، میرا بیٹا بنانے والوں ایک طرف ہو جاؤ، آج سجدوں کے انکار کرنے والے ایک طرف ہو جاؤ۔ آج میں فیصلہ کروں گا، آج شمر کو پتہ چلے گا کہ کیا کما کے آیا ہے، اور حسین کو بھی پتہ چلے گا کہ کیا عزتیں پا کے آیا ہے اور کیا شہنشاہی کا تاج سر پہ سجا کے آیا ہے۔ آج فیصلے کا دن ہے، اس دن سے ڈرو۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کے لیے قیامت آ گئی، جو مر گیا اس کے لیے قیامت آ گئی۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، پھر ان نافرمانوں کو پکڑ کے جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا۔ حتی اذا جاؤ، او کیا ساڈو تے مہربانی کرو، او ساڈو تے رحم کرو، او ایک باری سانو واپس فیصلہ آباد گھال دو، اسی بڑے چنگے مسلمان بن جاؤ۔ حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جب قریب آئیں گے تو دروازے کھولیں گے، دھکا دیا جائے گا، دھکیلا جائے گا، اور فرشتے کہیں گے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تانوں کوئی دسن والا کوئی نہیں آیا؟ کسے تانوں دسیا ہے کہ نہیں دسیا ہے؟ قالوا بلا، دسیا ہے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، اسی آکھے آپ پہ ویکھی جاسی، آپ پہ ویکھی جاسی، کہ ہن آپ پہ ویکھو اج۔ اور جہنم کی آگ میں سے، جہنم کی آگ کھولتا پانی، ایک ڈول پانی سمندروں میں ڈال دو، ساتوں سمندر کھولنے لگ جائیں گے۔ سوئی کے ناکے کے برابر جہنم کی دیوار میں سوراخ ہو جائے، اس سے جو چنگاری نکلے گی ساتوں زمینوں کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ کیا حال ہوگا جو اس کے اندر جا رہے ہوں گے؟ بچو بچو اس کی نافرمانی سے، حرام راستوں سے بچو، غلط راستوں سے بچو، جھکو اپنے اللہ کے سامنے۔ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، آج دیکھو جنت والے جا رہے ہیں، آگے آگے محمد مصطفیٰ کی سواری ہے اور اسی لگام بلال کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ کے لیے سواری لائی جائے گی اور آپ اس کے اوپر اس طرح بیٹھیں گے تو اس کی جو یہ لگام ہے وہ ایسے نیچے گر جائے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ لگام میرا نبی نہیں پکڑے گا، کوئی آوے گا، کوئی ڈرائیور آوے گا، کوئی کوچوان آوے گا جڑا رسی نپے گا۔ تو لہٰذا سارا ایمان والوں کا مجمع ایسے ہو جائے گا، کون ہے بھائی یہ؟ بھائی ہوں
شاید ابو بکر آوے گا، سب تو بڑے صحابی، عمر آوے گا، عثمان آوے، علی آوے، حسن حسین آون گے کہ جو بڑے پیارے، میرا رب کہے گا بلال حبشی کو لاؤ، اس کو یہ لگام پکڑاؤ۔ بلال حبشی کے ہاتھ میں لگام ہوگی اور میرے نبی سوار ہوں گے، اور آپ کے ساتھ امت کے غریب لوگ آگے ہوں گے، مالدار لوگ پیچھے ہوں گے۔ جنت میں جا رہے ہیں پر سب تو پیچھے پھاڑی، اور غریب ریڑھی والے، رکشے والے جنہوں کو پوچھتا ہی کوئی نہ آئی، اے مؤذن، یہ مسجد کے امام خطیب جن کو کوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں، یہ ساتھ ساتھ ہوں گے، اور آپ دروازے پہ ایسے دستک دیں گے، اور آپ نے کہا جب میں وہ دستک دوں گا تو اس سے جو خوشنما آواز نکلے گی تم سارے وجد میں آ جاؤ۔ آپ نے کہا علی سننا اس دن جب میں ایسے ایسے کروں گا تو ٹک ٹک نہیں ہوگی، اس سے ایک نغمہ نکلے گا، ایک میوزک نکلے گا، اور سارے باہر کھڑے جنتیوں کو وہ ایسے مدہوش کر دے گا۔ اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ، تو ایک دم وہ کہے گا مرحبا بک یا رسول اللہ، میں جنت کا فرشتہ رضوان ہوں، مجھے حکم ہے جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا، اور مجھے حکم ہے کہ میں نے خود کھولنا ہے، میں نے کبھی کسی کے لیے نہ کھولا ہے نہ آئندہ کھولوں گا، وہ دروازہ کھولے گا، آپ اندر داخل ہوں گے، اور آپ نے فرمایا معی فقراء المؤمنین، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے جو میرے ساتھ آگے آگے چلیں گے، مالدار لوگ پیچھے ہوں گے، اور اس کے پیچھے باقی نبیوں کی امتیں ہوں گی، اور غریب لوگ جو بیچارے صبح کی کھاتے ہیں تو شام کی نہیں ہوتی، شام کی کھاتے ہیں تو صبح کی نہیں ہوتی، رزق حلال کماتے کماتے سسک کے مر جاتے ہیں، اللہ ان کو بلائے گا، کہے گا میں نے تمہیں دنیا میں تنگی میں رکھا، اس لیے نہیں کہ تم میری نظروں میں گرے ہوئے تھے، اس لیے کہ آج تمہیں یہ عزت دے رہا ہوں، جاؤ اپنے نبی دینا۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ آگے سواریاں تیار ہوں گی، ہر آدمی کو اپنی سواری کا پتہ ہوگا۔ یہاں بہت سارے موٹر سائیکل کھڑے ہیں، جب جاؤ گے نا اپنا موٹر سائیکل ڈھونڈنے تو 20 باری چکر لاؤ گے، اتنے تک کھلا رہے پتہ نہیں ایدے ہو گیا کہ ایدے ہو گیا، اور وہاں اتنے کروڑوں اربوں انسان جنت میں داخل ہو رہے ہیں، سب کو اپنی سواری کا پتہ چل جائے گا، وہ میری سواری ہے، وہ میرا خادم ہے، اور اس کو بھی پتہ چل جائے گا وہ میرا آقا ہے، وہ میرا سردار ہے، وہ سواریوں کی طرف خود بخود چلے جائیں گے، وہ ان کو بوسے لیں گے ہاتھ کے، پھر سواریوں پہ بٹھائیں گے، یہ گھوڑے ہوں گے جنت کے جن کے سبز زمرد کے پر ہوں گے، ہر آدمی اپنے درجے کے مطابق اڑان بھرے گا اور اپنی جنت میں اترتا جائے گا۔ میں صرف جنت الفردوس والوں کا سفر بتاتا ہوں، وہ ایک اڑان بھرے گا اور ایک جگہ وہ اترے گا، وہ فرشتے اس کو اتاریں گے، سامنے چاندی کا محل ہوگا، اور اس میں حسین جنت کی حوریں ہوں گی کہ جن کو دیکھیں گے تو ان کو اپنا آپ ہی بھول جائے گا، تو جلدی سے نیچے اترے گا، تو اس کو پکڑ لیں گے، حضرت جی کہاں جا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہے میرا گھر نہیں آ گیا؟ کہ نہیں، آپ کا گھر بہت آگے ہے، کہ ایڈیاں سونیاں ہو رہا میں کدے جاواں؟ وہ کہیں کہ اس سے بھی سونی آگے ہیں، یہ آپ کی ہیں لیکن وہ آگے ہیں۔ وہ پھر دوبارہ اڑان بھرے گا اور اوپر جا کر ایک سونے کا محل ہوگا جس کی حوریں ان نیچے والے چاندی کے محل سے زیادہ حسین ہوں گی، وہ پھر چھلانگ لگانے لگے گا، بندہ کالا جو آیا وہ پھر اس کو پکڑ لیں گے، حضرت جی تھوڑا جا انتظار کرو، تھوڑا جا کالے کیوں پائے گئے ہو؟ کہ یار مینوں ہے دوبارہ کتھے لبھنیاں مینوں لان دیو۔ وہ کہیں گے اس سے بھی اعلیٰ ہیں آپ کی، یہ تو درمیان کا سٹیشن ہے آپ کا، تو پھر وہ بڑا کہے گا پتہ نہیں لبھنیاں میں ان کے نہیں، تو پھر وہ سوار کرا کے جو اڑان بھریں گے تو جنت الفردوس کے دروازے پر اتاریں گے، اور آگے سرخ یاقوت کا محل ہوگا، اور دروازے پر اس کی دنیا کی مومن بیوی اس کا استقبال کے لیے کھڑی ہوگی۔ یہ دونوں آپس میں معانقہ کریں گے تو وہ کہے گی انت حبی و انا حبک، آپ میرے محبوب ہیں، میں آپ کی محبوبہ ہوں، انا راضیہ فلا اسخط، انا الخالدہ فلا اموت ابدا،
اب مجھے موت نہیں آئے گی، میں آپ کو چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گا، نہ آپ کو موت آئے گی، آپ بھی مجھے چھوڑ کے کبھی نہیں آئیں گی۔ انا الراضیۃ فلا اسخط ابدا، اب میری آپ کی کبھی لڑائی نہیں ہوگی، نہ آپ مجھ سے لڑیں گے نہ میں آپ سے لڑوں گی، ہمیشہ خوشیوں کی زندگی ہوگی۔ انا الناعم فلا ابأس ابدا، میں ہمیشہ جوان رہوں گی، کبھی بھی مجھ پر بڑھاپا نہیں آئے گا، نہ آپ پہ آئے گا، ہم ہمیشہ جوان رہیں گے۔ انا المقیمۃ فلا ارحل ابدا، دنیا میں تو میں کہتی تھی اے سانب اپنے پوتر تے میں پیکے جاندی پئیاں، تو تھے پیکا ہے ہی کوئی نہیں، کہے گی انا المقیمۃ فلا ارحل، اب میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی ہوں گی، کبھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گی۔ اور وہ دونوں میاں بیوی اندر داخل ہوں گے، اور اس محل کی جو چھت ہوگی نا اللہ کا عرش ہوگا، جنت الفردوس کے محلوں کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ میرے بھائیو، زندگی کو قیمتی جانو، اللہ کے واسطے حرام راستوں سے واپس آ جاؤ، غلط راستوں سے واپس آ جاؤ، رزق حلال کمانے پر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک رزق حلال کمانے میں تھک جاتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بھائیو، اپنے نبی والی زندگی کو اختیار کرو، نیت کرتے ہو سارے؟ اور ابھی سفر کا مہینہ داخل ہو چکا ہے، آگے ربیع الاول میرے نبی کی پیدائش کا آ رہا ہے، تو اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے بہت بڑا مجمع باہر دھوپ میں بھی جل رہا ہے، اور باہر بھی ٹینٹ ہیں، اور ہیں سارے نوجوان۔ آج میرے ساتھ مل کے توبہ کرو، نیت کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر انشاءاللہ دل سے کہا ہے تو اب جب یہاں سے اٹھو گے نا تو آپ ایسے ہوگے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلے ہو۔ اللہ نے آپ کے گناہ معاف کر دیے، اللہ اتنا کریم ہے، وہ سامنے سر تے سٹیے، اللہ آپ پہ بشکے سی تو پھر حسین کو سر کٹانے کی کیا ضرورت، میرے نبی کو پتھر کھانے کی کیا ضرورت۔ حرام سے بچو، حرام سے بچو، حرام سے بچو، رزق حلال عبادت ہے، بندگی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور تبلیغ میں وقت لگایا کرو، اس سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا؟